کہتے ہیں کہ ملکی حالات بڑے خراب ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا حالات بدر سے لے کر کربلا تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے اور فیض آباد سے لے کر آج تک بھی ٹھیک نہیں ہوئے. کیا بات! حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، وہ تو مرد مومن ٹھیک کرتا ہے. وہ تو حالات تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، حالات تو کبھی بھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. بس میں اسی حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ تو وہ باتیں آج کے دن بڑی چڑھ چڑھ کے کریں نا جنہوں نے 365 دن کبھی پڑھی نہ ہو حضور کی بات، یا جن کو جہاد کا پتہ ہی نہ ہو، جن کو جنگ کا پتہ ہی نہ ہو، وہ آج باتیں کریں جی ہم یوں کر دیں گے. اسی تا جناب کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے با ملا نہ علمہ وچ پسا ملا. ہاں جی اسی تا حج دا موقع ہوئے تامی حضور دی عزت دی گل کر دیاں، ناموس رسالت دی گل کر دیاں، ختم نبوت دی گل کر دیاں اور اس دا طریقہ کار جناب سیدنا صدیق اکبر دی طرح کر دیاں. انہاں دی سنت دی گل کر دیاں. اگر جناب عمرہ آ جائے تامی حضرت جناب عبداللہ بن رواحہ دی طرز خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. میں ہٹ جاؤ کافر دے بچے حضور آ رہے ہیں تو ہم نہیں پتہ ہٹ جاؤ. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک تلوار تے کی لکھیا سی میں آگے بڑھنا عزت ہے. وفی الجبن عار اور پیچھے ہٹنا بزدلی ہے، علت ہے، عار ہے. جی والمرء بالجبن لا ینجو من القدر، کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا. یہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی تلوار پر موجود ہے، جس کی نفی کرتے کرتے ہمارا میڈیا اور ہمارے سیاستدان اور ہمارے ذمہ داران آج تک یہاں پہنچے ہیں. اور ہم تب بھی کہتے تھے بات ہوگی تو حضور سید عالم صلی اللہ بابا جی نے کہا تھا تو میں ہندوؤں نال انہاں دے جنرل نال انہاں نال کوئی تگڑی گل کوئی نہیں کر سکتا، جے کرے گا تو محمد عربی دے غلام ہی کرن گے. یہ تو میرے آقا مولا دی سنت ہے، حضور دی سنت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک مدینہ پاک کی خبر پہنچی کہ حضور کیسر روم دیاں فوجاں نے مدینہ پاک دی سرحد تے کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی، داخل نہیں ہوئے. اے بڑی غور طلب توجہ طلب گل ہے. حضور کیسر روم دیاں فوجاں نے مدینہ پاک دی سرحد تے اپنیاں فوجاں لائیاں، سرحد دے اندر داخل نہیں ہوئے. جناب مدینہ پاک دی جڑی ریاست ہے اس دے اندر داخل نہیں ہوئے. حضور ویسے تو ساری کائنات ہے حکومت حضور دی، لیکن ظاہری حکومت حضور اتھے اندر داخل نہیں ہوئے، صرف انہاں اتھے فوجاں لانیاں شروع کی دیاں. تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دے کے حضور نے جمعے دے دن صبح صبح فجر دی نماز پڑھ کے روانہ کر دیتا. پتہ ہے اگے کتنی فوج ہے؟ اگے 90,000 ہے یا 1 لاکھ ہے یا 1,30,000 ہے. اے ترے وہ روایتان، یعنی 90,000 تو روایت دی تھلے کوئی نہیں. تے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ دی قیادت وچ لشکر روانہ کر دیتا. یہ بھی حضور دی سنت ہے کہ اگر دشمن سرحد تے کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسی کہہ دیو ریاست مدینہ یا مدینہ طیبہ جڑا مرضی نہ لو لیکن اس دی سنت ہے وے. میرے آقا مولا نے روانہ کر دیتا. حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور نے کی ارشاد فرمایا اس لشکر دی قیادت عبداللہ بن رواحہ کرن کے. اگے حضور نے فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جان تو اس لشکر دی قیادت جعفر طیار کرن کے. حضرت جعفر طیار کونن؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تے ایمان غزوہ خیبر دے موقع تے لے آئے. غزوہ خیبر فتح ہویا نا، غزوہ خیبر فتح ہویا تے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جعفر طیار آ گیا. حضور مینوں بھی اپنے دامن رحمت نال نواز دیو، حضور اپنے دامن رحمت شامل کرو، میں بھی کلمہ پڑھنا. تے میرے آقا مولا نے جب حضرت جعفر طیار دا ایمان دیکھا نا تو حضور نے فرمایا اے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا کہ خیبر دے فتح ہونے دی زیادہ مینوں خوشی یا جعفر طیار دے ایمان لے آنے دی زیادہ خوشی. حضرت جعفر طیار جدو ایمان لے آئے لیکن 1 سال بعد حضور نے خود انہوں موتا دی جانب روانہ کر دیتا. موتا کیونکہ ہوتے چھیڑ چھاڑ کی تھی صرف دشمن نے، سرحد ہوتے چھیڑ چھاڑ کی تھی. میرے آقا مولا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جان تے جناب قیادت جھنڈا حضرت جعفر طیار سنبھالنا ہے. حضور نے فرمایا اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جان تے جھنڈا زید بن حارثہ سنبھالنا ہے. اے حضور نے لشکر روانہ کر دیتا. جمعہ دا دن سی، جمعہ دی فجر دی نماز پڑھ کے حضور نے روانہ کر دیتا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور خود مدینہ پاک ایک جلوہ گرن اور حضور نے جمعہ دی نماز دی امامت فرمائی. جدو حضور امامت فرما کے اپنے صحابہ دی طرف منہ کیتا نا تو حضور نے صفہ میں دیکھا عبداللہ بن رواحہ بھی موجود ہیں.
حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ سویرے میں تینوں روانہ کر دیتا، تو ایتھے کی کر رہا؟ اے گل ہے اصل، نمازیں بھی اسی کی، اذانیں بھی اسی کی، سارا کچھ حضور دا، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ جی حضور نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ تو ایتھے کی کر رہا؟ حضور نے پتا انہاں جمعہ پڑھیا، لیکن فرمایا عبداللہ بن رواحہ تو ایتھے کدھر؟ انہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ نے میں نے صبح روانہ تھا فرمایا لشکر نو، میں لشکر مدینہ پاک تو بھیج دیتا، حضور میرے دل نے خیال کیتا کہ سید المساجد سید الایام، جمعہ سید الایام، حضور سید المساجد سید الانبیاء دی جناب امامت ہے، آپ دے پیچھے جمعہ پڑھ کے چلا جاما ہے سعادت ہے، پھر زندگی سے پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ اے سننا حضور نے کی فرمایا، فرمایا یا ابن رواحہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غزوتہم، فرمایا عبداللہ بن رواحہ جنہ میرا حکم مان کے، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا حضور میرے کو بڑی تیز سواری، میں ہنے نکلاں گا مدینہ پاک تو میں انہوں جا پہنچاں گا اور رستے جی ہوں گے۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اس زمین کائنات جو کچھ بھی ہے تو سارا بھی خرچ کر دے، تو انہاں دی جگہ نو نہیں پہنچ سکتا جنہ میرا حکم مان کے سویرے مدینہ چھوڑ دے۔ حضور دے فرمان نو سامنے رکھ دیاں، لیکن انہاں نے اپنی مرضی نال عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت بھی کیڑی؟ نماز دی، اور نماز بھی کیڑی؟ جمعے دی۔ لیکن حضور نے فرمایا نہیں، اس واسطے بابا جی فرماندے سن انہیں جانا، انہیں جانا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جدو سنیا کہ حضور نے فرمایا، پھر عبداللہ بن رواحہ روئے اور روندے مدینے چو نکلے اور پڑھدے ہوئے نکلے، یا اللہ میں نے ہونا اپنے حبیب دے دیار زندہ واپس نہ لے آویں، اپنی مرضی نال جمعہ پڑھ لیا، یا اللہ میں نے دوبارہ حضور دی بارگاہ نہ لے آویں، زندہ نہ لے آویں، ہن میں جدھر جا رہا میں ادھر ہی رہواں، یا اللہ میں اتھے پہنچا، میرا تگڑے دشمن نال واہ پوے، او میرے سینے دھاری دار تلوار چلاوے، جاگدار میرا خون نکلے، میں اتھے شہید ہو جاواں، میری قبر بن جاوے، کوئی سالاں بعد برساں بعد گزرے تو کہے واہ عبداللہ بن رواحہ تو اپنا وعدہ سچ کر بیٹھا ہے۔ اے روندے کہندے حضرت عبداللہ بن رواحہ چلے مدینہ۔ گل کدھروں شروع کی تھی؟ گل ایسی کہ بارڈر ہوتے ذرا چھیڑ چھاڑ ہوئے تے حضور دی سنت ہے کہ پھر اگے صحابہ نے نہیں کیا، حضور سپر پاور دی فوج آئی کھڑی، سامنے انہوں دی تعداد 90,000 ہے، کم از کم ساڑھی تعداد تا برابر کرو، برابر نہیں تا ادھی تا کرو، لیکن صحابہ دی تعداد کتنی؟ 3,000 صحابہ۔ حضور دا فرمان آ گیا، جدو جنگ لازم آ جائے پھر بندے تے لشکر نہیں ویکھے جاندے، ہاں پھر تا جناب دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر تا اقبال کہتا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ پر اسرار دا معنی نہیں ہو سکتا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ یہ پر اسرار دا مطلب سمجھ سکتے ہو؟ پر اسرار دا مطلب ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے حضرت سیدنا صدیق اکبر نو خط لکھیا، فرمایا میں نو کمک بھیجو پچھو، میں نو لشکر بھیجو پچھو، بندیاں دی لوڑ ہے۔ حضرت کاکا، حضرت مسنہ، حضرت شرحبیل، حضرت ابو رافع، اے 4 صحابی بھیجے حضرت خالد بن ولید دے پیچھے، اور ایک خط جناب دے کے بھیجا۔ جدو صحابی پہنچے حضرت خالد بن ولید دی بارگاہ، حضرت خالد بن ولید خوش ہو گیا، فرمایا کدھر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا تو آڑی بارگاہ۔ انہوں نے کہا اچھا آ گئے ہو تسی، اگے تو لشکر کتے پیچھے آ رہا؟ انہوں نے کہا جی لشکر تا نہیں پیچھے بھیجا ہے، خط بھیجا ہے، پڑھ لو، خط بھیجا پڑھ لو۔ حضرت خالد بن ولید نے جدو خط کھولیا تو اس دے اندر لکھیا سی خالد بن ولید تو 4,000 دا لشکر منگیا سی، میں تیرے کو 4 بندے بھیج رہا، ایک بندہ 1000 تو زیادہ بھاری ہے، ازمان بھی جتنے مرضی ازمان ہے۔ بہرحال گل پر واپس موتا دے مقام میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام پہنچ گیا، 1 لاکھ دا سامنے لشکر ہے۔ جنگ شروع ہوئی تے حضرت جعفر طیار بھی، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، آپ دی دعا بھی مکمل ہو گئی، آپ شہید ہو گئے۔ حضور دے فرمان دے مطابق جھنڈا حضرت جعفر طیار نے تھام لیا۔ امام الانبیاء صحابہ کہنے امام الانبیاء اپنے کاشان اقدس سے چل، حضور اچانک باہر تشریف لائے، حضور مسجد نبوی تشریف لائے، حضور مسجد نبوی دے ممبر تے تشریف فرما ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں مبارک اکھاں، حضور دیاں اکھاں تر ہویاں، نم ہویاں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جھنڈا جعفر طیار نے سنبھال لیا، جنگ شروع ہو گئی، جعفر طیار بھی شہید ہو گئے، حضور دیاں چشمان دوبارہ تر ہویاں۔ حضور نے فرمایا ہن جھنڈا زید بن حارثہ نے سنبھال لیا، حضور نے تھوڑی دیر بعد فرمایا زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے۔ اگے گل بڑی سنن والی، امام الانبیاء دی خود زبان مبارکہ، حضور نے فرمایا صلی علی، اے سین نالے فرمایا صلی علی سیف من سیوف اللہ، جھنڈا خالد بن ولید نے چک لیا۔ حضرت خالد بن ولید دے
ہاتھ کتنی تلوار ٹوٹیاں بھائی موتا دے مقام میں 8 تلوار، بعض روایات 9 بھی ہے، 12 9 ٹوٹیاں یا 8 ٹوٹیاں ہیں جی، 8 تلوار ٹوٹیاں حضرت خالد بن ولید تے ایک قیامت تک کفر پریشان ہے کہ 3000 بندے نہ 90,000 نو شکست دے کے بخیر و عافیت مدینے واپس حضور دی بارگاہ چ اے اقبال کہندا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، پر اسرار بندے، ہاں اے ہے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، اور دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں آذان سحر میں۔ بھائی ہن موقع نہ جنہاں نو تسی پالیا ہیں جی، جنہاں نو تسی جناب وزارتاں دتیاں، اے لے جاؤ ڈبو پروگرام نو اگے تے نہ سارے نو اگے لے کے جاؤ جڑے کہندے سن مولویاں نو جناب جہاد تے بھیج دیو، چلو اسی تے فلسطین واسطے آکھیا سی نا، ہن تا ہندوستان ہے، تم کہتے ہو وطن سب سے پہلے ہے، ذرا اگے لگو نا جناب دیکھیے اسی انہاں نو لے جاؤ بیڈر تے، انہاں نو ہاں جی تسی تیار ہو اسی تیار ہاں، اسی تا نومبر 2017 بابا جی دے نال فیض آباد دے مقام وچ بھی تیار، اسی مسجد رحمت العالمین دی برس دیاں گولیاں وچ بھی تیار ہے جی، اسی فلسطین دے معاملے وچ بھی تیار، اسی اج بھی تیار، ساڈا تا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ساڈا کوئی گل ہے جی، کسے نو کوئی پریشانی کوئی جناب کوئی مسئلہ کسے قسم دی کوئی بزدلی کسے قسم دی کوئی پریشانی کے جناب ایسے تقریر کر رہے ہیں آکے میزائل لگ سکتا او جناب جگہ بدل لو، میں کہا ہے اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا اس کے ساتھ، اسی حضور دے غلام موجود ہاں، اے گلہ نہیں خالی کر دے اللہ دی قسم نعرہ ہائے دلیراں سے بن، اے ساڑی گل نہیں، گل حضور دے نا دی قیامت تک ہے جی، اللہ اور اس دے رسول دی نا دی گل ہے، جس سیکٹر ہے تسی سمجھو کہ ایتھے اسلحہ گھاٹے اور تعداد گھاٹے، اسی تو آنو اسلحہ نہیں دیندے، صرف تو آنو لبیک دے چند بندے دیندے ہیں، اے لبیک دا نعرہ لانگے جے ہندو راہ سکے دا گل کمال علی گل، اے تا ہو چکیا، بابا جی نے سنایا نہیں سی وہ داتا صاحب دے بار، فرمایا کہ وہ جناب مسلمان 12 ربیع الاول دا جلوس لے کے نکلے ہندوؤں دی آبادی تو انہوں نے شکایت لا دیتی، انہوں نے اپنی پولیس نو فون کر دیتا، انہوں نے کیا جدو مسلمان نکلے نا اپنی آبادی تو انہوں نے گزر کے جانا سی رستے ہندوؤں دی آبادی سی تے مسلمانہ لبیک دے نعرے لائے ربیع الاول شریف دا جلوس سی تو ہندوؤں نے فون کر دیتا اپنی پولیس نو اپنی انتظامیہ نو، انہوں نے کہا مسلمانوں روکو یہ ساڑھے محلے تو نہ گزرن، انہوں نے کہا کی مسئلہ اور ربیع الاول شریف دا جلوس کٹ رہے ہیں، انہوں نے کہا گل جلوس دی نہیں، اے جڑا وچ نعرہ لا رہے نا لبیک جے اس طرح ہی لاندے آ گئے تے ساڑھے مندر ڈھے پینے، تسی اے دسو اینا سارا کچھ جدو این کر کے گھٹ لا دیں این کر کے فورسزاں کھڑیاں کر کے تے جناب اے کر کے تے تو شیل مار کے ہیلی کاپٹر نال جناب اے کہتے ہیں بالکل ختم کرن لگیا تے جدو سار شہ ناکام ہو جاندی کپڑے بھی جناب نمک بھی بیکار ہو جاندا پانی بھی بیکار ہون جناب سانس لینا بھی محال ہوندا اوتھے کی کام آندا ایک لبیک دا نعرہ لگدا اور جھلے اوتھے محمد عربی دے غلام ہون ہیں جی پرتھوی دے مقابلے غزنوی دے مرن والے کھڑے ہون اگر چاست بنے گی کہ نہیں بنے گی اے ساڑھے واسطے تو مسئلہ کوئی نہیں جنگ اسی تا تیار ہاں تسی اگے ہو وہ صحیح ابال کہندا سرور جو حق و باطل کے کارزار میں ہے تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے اسی تو انہوں سمجھا تو سکتے ہیں کہ میں ہو سکتا لیکن چلنا تو ساگے بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے مقام میں فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیے جس نے اسلام تے یقین ہی نہ ہوئے جس نے حضور دے نا تے یقین ہی نہ ہوئے جس نے پتہ ہی نہ ہوئے کہ قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ جنگ یرموک دے دوران حضرت خالد بن ولید جی ٹوپی گر گئی حضرت خالد بن ولید نے جنگ رکوا دیتی فرمایا ٹوپی لبو پہلے کئی صحابہ شہید ہو گیا صحابہ دی گل کر رہے ہیں باقی جڑے تابعین شہید ہوئے تبا تابعین اولیدان کئی صحابہ شہید ہو گیا جنگ یرموک دے دوران جو جنگ یرموک دے دوران صحابہ شہید ہوئے تھے حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹوپی لبو اور لب دیاں کتنوں جناب لب گئی اور ٹوپی بالکل اس دی 1 درہم یا 2 درہم قیمت صحابہ ناراض ہو گیا حضرت خالد بن ولید نہ فرمایا گل ٹوپی دی نہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ قضاء دے موقع تے تشریف لے آئے حضور نے اپنے سر اقدس دا حلق کروایا جڑے پیشانی دے بال سن وہ میرے حصے چاہے خالد بن ولید نے انہوں نے اپنی ٹوپی وچ سی لیا فرمایا خالد دی برکت نہیں یہ خالد دی وجہ نہیں اور خالد نے ٹوپی سر وچ رکھی ہوئی جدھر منہ کردا اللہ فتح دے دیتا این جنگ دے دوران حضرت فاروق اعظم دا پیغام آ گیا فرمایا خالد بن ولید نو معزول کر کے نائب کمانڈر بنایا جائے تے کمانڈر ان چیف حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو بنایا جائے
سپر پاور ایویں نہیں گردیاں، سپر پاور واسطے کمانڈر ان چیف دا اس طرح دا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین و حاضر الامن، اس امت دے امین ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ اور میرے آقا مولا نے فرمایا ہر امت دا ایک امین ہوندا، میری امت دا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فاروق اعظم دے زمانے کیسر و کسرا فتح ہوئے، اور آپ حضرت فاروق اعظم دے وزیر خزانہ بھی رہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو حضرت جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ میں تیرے گھر دیکھنا چاہنا، تیرے گھر آنا چاہنا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین چھڈو پراں، اس گل نو چھڈو۔ انہوں نے کہا حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں میں تیرے گھر آنا، انہوں نے ٹال مٹول کر دیتی۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کہا ٹال دے رہے۔ ایک دن اچانک حضرت فاروق اعظم نے ملن آئے، حضرت فاروق اعظم نے کہا چل میرے گھر چلیے۔ انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ امیر المومنین دی اکھاں وچ آنسو ہون، فرمایا نہیں چلیے۔ جدو حضرت فاروق اعظم حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے گھر گئے نا، جدو حضرت فاروق اعظم نے گھر دا کواڑ کھولیا تے اندر داخل ہوئے تے کی پیاسی جڑی پہلی چیز سامنے نظر آئی وہ مصلی سی، دوسری چیز سامنے آئی تو وضو کرنے والا لوٹا سی، تیسرا پانی پینے والا گھڑا سی، چوتھا وہ بچھونا سی جس کے اندر کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن اور وہ چمڑے دا بچھونا۔ اس تو علاوہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے گھر دنیا دا سامان کوئی نہیں سی۔ حضرت فاروق اعظم رو پیا، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح وہ جڑا تینوں مال غنیمت ملیا، وہ جڑی تینوں تنخواہ ملی وہ کدھر ہے؟ فرمایا ابو عبیدہ بن جراح نے وہ ساری اللہ دی راہ وچ خرچ کر دی۔ اے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، پیغام آ گیا، دوران جنگ آ گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو کمانڈر بنا دیتا جاوے، خالد بن ولید نو معزول کر دیتا جاوے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے اور خالد سیف من سیوف اللہ، انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے آ کے آکھیا بھئی امیر دا حکم اے آ گیا، امیر المومنین دا، ہن دسو کی کرنا؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا بٹھاؤ مینوں، ٹوپی اتارو میری، اور کرنا بھی کس طرح؟ سامنے دشمن دیاں فوجاں کھڑیاں، اے مسلمانوں دے لشکر دے سامنے خالد بن ولید نو بٹھایا گیا، بٹھا کے آپ دی ٹوپی اتار کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے سر تے رکھ دیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا پہلے تا میرے ہاتھ سن بننے ہوئے، ہن ذمہ دار تسی ہو، ویکھو میں کردا کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح دے کان وچ حضرت خالد بن ولید نے گل کی، فرمایا میں جا رہا ہوں لشکر چوں نکل کے۔ صحابہ بھی پریشان ہو گیا، لشکر سارا پریشان ہو گیا کہ خالد بن ولید ناراض ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے 300 سوار لے اور لشکر چوں نکل کے اس طرح رومیہ دی فوج دے سامنے نکل گئے جس طرح خالد ناراض ہو کے جا رہا۔ حضرت خالد بن ولید نے سواراں نو لیا، غائب ہو گئے، رومی بڑے خوش، رومیہ نے حملہ کر دیتا، جنگ شروع ہو گئی۔ جب جنگ سارے مگن ہو گئے نا، مسلمان بھی اور جناب ادھر رومی بھی جنگ مگن ہو گئے، این اس وقت حضرت خالد بن ولید جناب کدھر دور گھوم کے پچھوں رومیاں دی فوج ہوتے حملہ کیتا، اور جڑا آپ نے نعرہ لایا نا وہ نعرہ بڑا عجیب سی، کہنے وہ نعرہ لگدا سی تے رومیاں دے، نصرانیاں دے، پارسیاں دے پیر ہل جاندے سن۔ اور نعرہ کی سی؟ فرمایا انا فارس الشدید، انا بطل الاندید، انا خالد ابن الولید۔ اینا معنی کیے؟ فرمایا میں او شاہ سواراں جڑا ہوا دے رخ تے آنا، تے فرمایا انا بطل الاندید، جمع ہویا پہاڑاں، جمع ہویا جناب ستوناں، جڑا آنے والی سامنے والی صفحہ نو چیر کے رکھ دینا، جدھروں گزردا مینوں رستہ دینا پیندا، میں کسے کو رستہ نہیں منگدا۔ انا بطل الاندید، انا خالد ابن الولید، تے میرا نام خالد بن ولید ہے۔ کہنے این کر کے رومی جنگ لڑ رہا ہے، انہاں دے ہتھاں وچ این کام کے تلواراں چھٹیاں شروع ہو گئیاں۔ کیوں چھٹیاں؟ اقبال کہندا قبضے میں بھی یہ تلوار آ جائے تو مومن، یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کر۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنے آگے یہ تھا تھوڑی کہنا جناب اتنے زخمی ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ یمامہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے نہیں پیغام پہنچایا کہ حضرت سالم بھی شہید ہو گئے، فلاں بھی شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک کو پیغام لکھا، فرمایا امیر المومنین مبارک ہوئے ختم نبوت دا منکر رگڑیا گیا۔ اتھے تے یہ پیغام جاندے ہیں، اتھے تے جناب ہے کہ اگر انڈیا نے رات دے اندھیرے چ حملہ کیتا تے سویرے سورج چڑھن تو بعد محمد عربی دے غلام آ رہے ہیں۔ ہندو دی دھوتی نہ کھولے کیویں ہو سکدا؟ انہاں دی جرت ہی نہیں، انہاں دے پیچھے انہاں دا امریکہ کھولیا، ابا کھولیا، تے موقع اچھا جناب اسی تے کہنے راوی بھی بحال ہوئے، ستلج بھی بحال ہوئے، تے جناب سارا کچھ فتح ہوئے، لال قلعے تے جناب ہوئے جھنڈا، تے اجمیر شریف بھی جائیے، بریلی شریف بھی جائیے، تے جناب خواجہ محبوب الہی دے دربار تے بھی جائیے، سلطان ٹیپو شہید دی قبر تے بھی جائیے، جتھے لکھیا ہوا یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ اسی اورنگزیب عالمگیر دی قبر تے بھی جائیے، پتہ لگے جناب اسی جا کے سلوٹ پیش کریے، ہاں اسی لال قلعہ بھی ویکھیے، یہ تو ساڑھے بڑے نے بنایا نا، یہ تو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے جناب، یہ تو بزدلن 1000 سال حکومت کے نہ کی تھی، مغلہ نے کی تھی نا، تے مغل کون سن؟ مسلمان سن، ساڑھے بابا و اجداد نے کی تھی نا، یہ تو غدارہ نے میر جعفر و میر صادق دی اولاد آ گئی نا گو،
انہوں نے جناب دے دیتا نا این کر کے، نہیں تو مسلمان جدو دے تھے کلمہ آیا ادو دے حاکم مسیح رہے ہیں، اتھے بھی مسلمان ہوئے گا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہون گے، حکومت اسلام دی ہوئے گی۔ ہاں کمیاں کوتاہیاں ہزاراں جو ہو سکتی ہیں، ایک کہندے سن انہوں نے اینج کیتا، انہوں نے اینج کیتا، میں کہا انہوں نے جو بھی کیتا نا 1000 سال ہندوؤں نے ایتھوں نت پا کے رکھی، کمیاں کوئی نہیں، چلو بسم اللہ کرو۔ ویسے بھی اسی اس دے قائل ہاں جنگ منگنی نہیں چاہیے، جو مسلط ہو جائے پھر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ میرے آقا مولا دا فرمان ہے۔ وَفِي الْجُبُنِ عَارٌ، ہے جی وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ، حضور نے فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے، پیچھے ہٹنا ذلت ہے، بزدلی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا۔ مارتا جانا سارے جانا، یہ تو موقع اسی چاہنے ہیں راوی بھی بڑا ستھرا ہو کے بوے، بہارا آمن دوبارہ حضور دے دین دیاں۔ اے جناب اے پاکستان دی سرحد اس واسطے کہ ہر ملک ملک کے مائع است، کہ ہر ملک مل کے خدا مائع است۔ اے تک طارق بن زیاد نے کیا سی نا، انہوں نے کیا اسباب بھی آج تک کسی نے جلائیں، طارق اے تو کی کیتا کشتیاں جلا دیتیاں، انہوں نے کہا پریشان نہ ہو جدھر اسی جا رہے ہیں ہر ملک ملک کے مائع است۔ انہوں نے کہا ہر ملک ساڈا، انہوں نے کہا کیویں، انہوں نے کہا ہر ملک مل کے خدا مائع است، انہوں نے کہا ساری کائنات ساڈے خدا دی مل کے، اس واسطے ساری کائنات ہی ساڈی۔ جڑے کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے، میں نے کہا آپ کچھ بھی نہیں چاہتے، آپ ہمیں تانے دیتے تھے کہ مولوی حلوہ خور ہیں، ہم آپ کے لیے حلوہ پکواتے ہیں، اسی سانو تانے دیندے سو اسی حلوہ بھی کھان دیا تے محمد عربی دے جناب دین ہوتے سامنے ڈٹنا بھی جان دیا۔ بابا جی نے فرمایا سی ترجمانی بھی حضور دا غلام ہی کر سکتا، یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا ہے جو کچھ سے نہ آشنا رہے، جنہاں حضور دی سیرت پڑھی نہیں ہے جی، جنہاں جناب حضور دی سیرت نہیں پڑھی، حضور دا صورت نہیں پڑھی، حضور دا جمال نہیں پڑھیا، حضور دا حسن نہیں پڑھیا، امام الانبیاء دا چلنا نہیں پڑھیا، اٹھنا نہیں پڑھیا، بیٹھنا نہیں پڑھیا، حضور دا چہرہ نہیں پڑھیا، انہوں نے کی پتا ہوئے کہ جناب اسلام کی ہے جی۔ اسلام تا صلاح الدین ایوبی نو پتا، جدو سامنے آئے نا ان کر کے تین دے مقام ہوتے کہ وہ جناب پورا یورپ امڑ آیا، انہوں نے 22 جرنیل جناب اپنی اپنی فوجاں لے کے کلہ صلاح الدین ایوبی، ہیں جی ایک طرف دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ایک طرف میں ہوں اور میرا خدا ہے۔ وَأَنْتُمُ اللَّهُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، شرط ہے مومن ہونا۔ جے ابا جی امریکہ دا فون دا انتظار کر رہے ہیں یا جناب اسرائیل دا، تو پھر یہ گل نہیں بننی، یہ نہیں گل نہیں۔ ہاں ایک کو طرف توجہ رکھو مدینہ پاک، سارے دروازے بند کر کے سارے فون بند کر کے ایک باری توجہ مدینے حل کرو تو پھر ویکھو بندا کی ہے۔ پھر تو حضرت خالد بن ولید نے جناب جو دیکھے نا حالات خراب ہو گئے تو جناب بڑی سخت جنگ آ گئی، آپ نے فرمایا یا محمدا یا محمدا یا محمدا انصر یا محمدا انصر یا محمدا، تو پھر کی بنیا ہے جی، حضرت جناب برا بن مالک نے کلے نے جناب 40,000 نہ لڑ دے لشکر دے نہ دروازہ کھول دیتا۔ اے اسلام اپنی پاور رکھدا، اس سے پاور نہ تعصب قیامت قائم و دائم رہے گا۔ اسی تا جناب کہہ دیں کہ جناب کوئی اگے بدو، کوئی گل بڑھے، چھوڑو کوئی غزنوی، کوئی عبدالی، کوئی غوری، ہیں جی کوئی اب جناب حتف، امیر المجاہدین دے بھی الفاظ موجود ہیں، فرمایا جنگ تو انہوں لڑنی پینی، آج لڑو کل لڑو تو انہوں لڑنی پینی۔ چلاؤ پی ٹی وی تے تقریر بابا جی دی ہے جی، کہتے موقف دیں آپ جنگ کے بارے میں، میں کہا ساڑھا موقف تا بھریا پیا، ساڑھا موقف ہے تو انہیں انڈیا چینل بند کیتا نا، ساڑھا موجود ہے، وہ اس سے موقف تو ڈر دیں، جے تو آنوں لگتا آپ جناب موقف دے ہوتے ایسا بابا جی دا طرف 10 منٹ دا کلپ چلاؤ ذرا پی ٹی وی دے ہوتے موقف آ جاندہ ہونے۔ بابا جی کہندے سے نا چلے ہو انہوں نے حضور دی محبت سکھاؤ، ایک کوئی گال بن گئی تو نچ دے ہو یا بارڈر کی طرف جان گے، ہیں جی بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔